الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میری محترم مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین کی نسبت پر جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو دین کی نسبت پر جمع ہونا بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو قرآن حدیث کی بات کو سننے اور سنانے کے لیے جمع فرمایا۔ قرآن اور حدیث کی بات کو سننے کے لیے، اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہونا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ میری بہنوں، ایک نیت کرو کہ جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں عمل آ گیا تو بیڑا پار ہے۔ آج ہم باتیں تو بہت سنتی ہے، لیکن میری بہنوں آج ہماری زندگیاں عمل سے خالی ہے۔ جب ایمان زندگی میں اترتا ہے تو ایمان کے بعد عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آتی ہے، اور جب اللہ سے ہونے کا یقین جب دل میں اترتا ہے تو میری بہنوں بات سننے کے بعد عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی صفت تھی اور صحابہ کی عورتوں کی صفت تھی کہ جب وہ اللہ کے نبی کی باتوں کو سنتے تھے تو کہتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ کے نبی نے جو بات کہی اس پر ہم نے عمل کر لیا، چاہے ہماری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے۔ اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے تو مجھے اس پر عمل کرنا ہے، چاہے میری سمجھ میں آوے کہ نہ آوے، چاہے میری عقل اس کے خلاف ہو، چاہے دنیا کے نقشے اس کے خلاف ہو، لیکن میرے نبی کا حکم ہے اور میرے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے تو اسی میں میری کامیابی ہے۔ تو صحابہ کی صفت تھی سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اور صحابہ کے زمانے میں کچھ منافقین تھے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن اندر میں کفر تھا، اندر میں ایمان نہیں تھا، اندر میں اسلام نہیں تھا۔ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، جب وہ اللہ کے کسی حکم کو سنتے تھے یا اللہ کے نبی کی کسی بات کو سنتے تھے تو منافق یوں کہتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا لیکن ہم نے نہیں مانا۔ میری بہنوں، نیت کرو کہ ہم جو کچھ سنیں گے اس پر انشاءاللہ عمل کریں گے۔ میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کا کلمہ نصیب فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کا کلمہ نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت دنیا میں نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی قیمتی سرمایہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن آج مادی دنیا میں، اسباب کی دنیا میں میری بہنوں آج ہمیں ایمان کی قدر و قیمت نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنی اونچی دولت ہے، ہمارے پاس کتنا اونچا سرمایہ ہے۔ یہ کلمہ جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے میری بہنوں بہت اونچی دولت ہے۔ جس وقت ہم دنیا میں آئے تھے ہمارے ساتھ ہزاروں بچے دنیا میں آئے تھے، کوئی کسی مذہب میں، کوئی کسی دھرم میں، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی قوم میں، کوئی کسی برادری میں۔ اللہ کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم کہ اللہ پاک نے ہم سب کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا کتنا احسان ہے۔ ہم نے اللہ سے نہیں مانگا تھا کہ اللہ تو ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کرنا، ہم نے اللہ سے کوئی درخواست نہیں کی تھی کہ اللہ تو ہمیں ایمان والے کے گھر میں پیدا کرنا۔ یہ اللہ ہی کا کرم تھا، اللہ ہی کا فضل تھا، اس کا احسان تھا کہ اللہ پاک نے بغیر مانگے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا۔ میری بہنوں، ایمان کی قدر و قیمت کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو کہ ہم کون ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والی بندیاں ہیں۔ اللہ کو ایمان والی بندیاں بہت پسند ہے۔
اللہ کو ایمان والے بندے بہت پسند ہے. اللہ نے ایمان دیا ہے, کلمہ دیا ہے. میری بہنوں, اس کلمے پر ہمیں محنت کرنی ہے, یہ ایمان ہمارے دل میں اتر جائے. آج کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن میری بہنوں, اس کلمے کی حقیقت, اس کلمے کا یقین ہماری زندگی میں نہیں ہے. اس کلمے کی حقیقت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. اس کی وجہ سے آج اللہ کے حکموں پر چلنا, اللہ کے حکموں کو ماننا, اور پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا میری بہنوں آج ہمارے لیے مشکل بن رہا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ کلمہ میری بہنوں ہمارے دلوں میں نہیں اترا ہے. اس کلمے کو دل میں اتارنا ہے, اس کلمے کو دل کی گہرائی میں اتارنا ہے. اس کلمے والا یقین زندگی میں آئے گا, دل میں آئے گا, اور اللہ سے جب محبت ہوگی کہ لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی عزت دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی روزی دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی تندرستی دینے والا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں ہے, اللہ ہی سب کچھ ہے. دنیا کے ان تمام نقشوں سے اور دنیا کی ان تمام طاقتوں سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. میرا اللہ ہے, میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا رازق ہے, جس نے مجھے پیدا کیا ہے, جس نے مجھے ایمان دیا, جس نے مجھے کلمہ دیا, جس نے مجھے اسلام کا کلمہ دیا, جس نے مجھے ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. میرے بہنوں, جب ایک کلمہ دل میں اترے گا حقیقت کے ساتھ, یقین کے ساتھ, تو میرے بہنوں اللہ کے حکموں پر چلنا آسان بنے گا. ایمان اسی چیز کا تو نام ہے کہ دل سے اللہ کو ایک ماننا. آج زبان سے تو ہم اقرار کرتے ہیں کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, لیکن دل ہمارا کہیں اور ہے. دل ہمارا بولے میں گولی کھا رہی ہوں, میں ٹیبلیٹ کھا رہی ہوں, میں دوائی پی رہی ہوں, لیکن دل میرا یوں کہے اس گولی سے شفا نہیں ملے گی, اس دوائی سے شفا نہیں ملے گی. شفا دینے والی ذات تو اللہ کی ہے, تندرست دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. یہ دل میرا اندر سے بول رہا ہو. میری بہنوں, یہ تھوڑا مشکل ہے, لیکن جب ہم محنت کریں گے, اس ایمان کو اندر اتارنے کی کوشش کریں گے, اور اس ایمان کے کلمے پر محنت کریں گے, تو میری بہنوں یہ یقین والا کلمہ جب دل میں اترے گا اور اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا, تو میری بہنوں زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا کہ جب ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس بہن کا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاتا ہے. جب ایمان دل میں اترتا ہے اس کا کانوں کا سننا صحیح ہو جاتا ہے. جب ایمان دل میں اترتا ہے زبان کے بول صحیح ہو جاتے ہیں. جب ایمان دل میں اترتا ہے تو ہاتھ پیر کی حرکتیں صحیح ہو جاتی ہے. بھائی کیا ہوا؟ ایمان والی بندی ہے, یہ ایمان کی روشنی میں, یہ کلمے کی رہبری میں اس کی زندگی گزر رہی ہے. ہر وقت ایمان کو سامنے رکھے گی. دنیا کے نقشوں کو دیکھ کر, یہ مادی دنیا کو دیکھ کر, دنیا کے اسباب کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائے گی. اس کی بول صحیح ہوں گے, اس کی آنکھوں میں شرم و حیا رہے گی, اس کے کانوں سے قرآن کی باتوں سنے گی, اللہ رسول کی باتوں کو سنے گی, کسی کی غیبت نہیں سنے گی, کسی کی چگلی نہیں سنے گی, ان کانوں سے جھوٹ کو نہیں سنے گی, ان کانوں سے سیریل ٹی وی ڈرامے نہیں سنے گی, بلکہ ان کانوں سے اللہ رسول کی باتوں کو سنے گی کہ ایمان اس کے دل میں اترا ہے. ان آنکھوں سے موبائل میں کوئی غلط چیز کو نہیں دیکھے گی. کیوں؟ کیا ہوا؟ ایمان دل میں اترا ہے. یہ ایمان اس کو گناہوں سے روکے گا, یہ ایمان اس کو گناہوں سے بچائے گا, یہ ایمان اس کی رہبری کرے گا, یہ کلمہ اس کو سیدھے راستے پہ چلائے گا. اور یہ ایمان جب دل میں اترے گا تو اس کو یقین اللہ کی ذات سے ہوگا, اور جب اللہ کی ذات سے یقین ہو جائے گا تو میری بہنوں جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال مضبوط ہوں گے, جب اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے, اور جب اخلاق بنیں گے تو معاشرہ بنے گا, سماج بنے گا, گھر کا رہن سہن بنے گا. تو میری بہنوں سب سے بنیادی چیز جو ہے ہم اپنے ایمان کو بنائیں. ایمان سب سے قیمتی دولت ہے, ایمان کے سوا کچھ نہیں ہے. اگر میرے پاس ساری دنیا کی دولت ہے, میرے پاس اونچا اونچا مکان ہے, بہترین گاڑی ہے, ایئر کنڈیشن روم ہے, دنیا کے سارے نقشے ہیں,
لیکن میری بہنوں اگر ایمان نہیں ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا غریب ہے. میرے پاس کچھ نہیں ہے، جھوپڑے میں رہتی ہوں، چدر کا مکان ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں، میرے شوہر کا اچھا بزنس نہیں، لیکن میری زندگی میں ایمان ہے تو یہ بہن دنیا کی سب سے مالدار خاتون ہے. ایمان سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اس کا اندازہ کب ہوگا؟ اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا. اس کا اندازہ مرنے کے بعد ہوگا کہ جب مرنے کے بعد ہم اللہ کے پاس جائیں گے، ایک طرف جہنم دہکتی ہوگی، جہنم جل رہی ہوگی، ایک طرف جنت چمک رہی ہوگی. اس وقت بے ایمان خدا کے سامنے کہیں گے اے اللہ تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے. دنیا جتنی بڑی ہے اس دنیا کے برابر سونا گولڈ تجھے لا کر فدیے میں دے دے، اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے. میری بہنوں اس وقت ایمان کا پتہ چلے گا کہ ایمان کتنی قیمتی دولت ہے جو اللہ پاک نے ہم سب کو بغیر مانگے دیا ہے. اللہ کا شکر ادا کیا کرو، روزانہ 2 رکعت شکرانے کی پڑھا کرو. اللہ سے کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں ایمان دیا ہے، تو نے ہمیں کلمہ دیا ہے، تو نے ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اے اللہ تو موت تک میرے ایمان کی حفاظت کرنا. اللہ سے مانگے. اللہ کے نبی اللہ سے ایمان مانگا کرتے تھے. آپ دعا فرماتے تھے اللہم انی اسألک ایمانا کاملا. اللہ میں تجھ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں. اے اللہ میں تجھ سے کامل ایمان کا سوال کرتا ہوں. اور دعائیں مانگا کرتے تھے اللہم ثبتنی علی الایمان. اے اللہ تو مجھے ایمان پر جمع دے. وَأَمِتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ. اللہ میری موت بھی ایمان کی حالت میں آوے. وَحْشُرْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ أَهْلِ الْإِيمَانِ. اور قیامت میں میرا حشر ایمان والوں کے ساتھ ہو. میرے بہنوں ایمان معمولی نہیں ہے. ہم نے ایمان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا. حدیث پاک میں آتا ہے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ یا جو اللہ کی بندی اس دنیا سے ذرہ برابر ایمان لے کر جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. دنیا کتنی بڑی ہے ہم نے نہیں دیکھی. ہم نے تو رسول پورا گھوم کے نہیں دیکھا. پورا اجمیر ضلع نہیں دیکھا ہے، پورا راجستھان نہیں دیکھا ہے، پورا ہندوستان نہیں دیکھا ہے. تو دنیا کتنی بڑی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کی ہر بات سچی ہے. اللہ کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. میرے محبوب نبی کی بات کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہمالیہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، آسمان ٹوٹ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، لیکن میرے نبی نے جو کہہ دیا وہ 100% صحیح ہے. یہ یقین دل میں آ جاوے. ایمان اسی کا تو نام ہے. اللہ کے ہر وعدے پر یقین ہو، اللہ کے نبی کی ہر بات پر یقین ہو. میرے نبی نے کہا ہے یہ ہو کر رہے گا. یا اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنے پر یہ ملے گا، مجھے ضرور ملے گا. اللہ نے کہا ہے کہ روزہ رکھنے پر یہ دوں گا، مجھے ضرور ملے گا. اللہ نے کہا ہے زکوٰۃ دوں گی تو میں یہ دوں گا، مجھے ضرور ملے گا. میری بہنوں یہ یقین تو پیدا کرنا ہے. جب ایمان بنے گا، اندر سے اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آئے گا تو اعمال مضبوط بنیں گے. عمل کا یقین پیدا ہوگا، عمل کا بھاؤ پیدا ہوگا کہ نماز پڑھنے پر کیا ملے گا، قرآن پڑھنے پر کیا ملے گا، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھنے پر کیا ملے گا، استغفار کی تسبیح پڑھنے پر کیا ملے گا، درود شریف پڑھنے پر کیا ملے گا. میری بہنوں یہ ان چیزوں کا، ان اعمال کا بھاؤ کب پتہ چلے گا؟ جب اندر کا ایمان بنے گا، جب اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط یقین بنے گا. تو میری بہنوں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو، اللہ سے سچا تعلق قائم کرو، اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ جوڑو. پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا. کچا مکان ہے پھر بھی سکون ملے گا. شوہر اچھا نہیں کما رہا ہے، تھوڑی بہت کما کے لا رہا ہے، پھر بھی زندگی عافیت کے ساتھ گزرے گی. اولاد نیک رہے گی جب اندر دل میں ایمان اترے گا. اس لیے میری بہنوں اللہ سے سچی پکی محبت دل میں پیدا کرو. یہ دل اللہ کے رہنے کا گھر ہے. آج ہم نے دل میں ساری دنیا کی گندگیاں بھر رکھی ہے. دنیا کی محبت، سونے چاندی کی محبت، زیورات کی محبت، اچھے اچھے کپڑے پہننے کی محبت، اچھے اچھے جوتے چپل پہننے کی محبت، اچھا مکان بنانے کی محبت، اچھی سے اچھی گاڑی لانے کی محبت، اچھے سے اچھا پیسہ کمانے کی محبت. میری بہنوں ہم نے ساری دنیا کی محبت دل میں جما کے رکھی ہے. دل تو صرف اللہ کے رہنے کی جگہ ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس دل سے دنیا نکل جائے گی.
اس دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. جب اللہ کی محبت آئے گی، جب کلمہ دل میں اترے گا، تو میری بہنوں سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حکموں کو ماننا آسان ہوگا. کہ اللہ سے محبت ہے، جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کی بات کو ماننا آسان ہوتا ہے. آج ماں باپ کو اولاد سے محبت ہے تو ماں باپ کے لیے اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنا آسان ہے. ماں باپ اولاد کی ہر بات کو مانتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہے. بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہے تو بیوی شوہر کی ہر بات کو مانتی ہے. اسی طرح میری بہنوں، جب ہمارے دل میں ہمارے خالق کی محبت آئے گی، ہمارے مالک کی محبت آئے گی، ہمارے رب کی محبت آئے گی، ہمارے پیدا کرنے والے کی محبت آئے گی، تو میری بہنوں سردی کے موسم میں، ٹھنڈی کا موسم ہے، کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے، صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنا آسان ہوگا. گرمی کا موسم ہے، کھیتی باڑی کی سیزن ہے، پھر بھی ظہر کی نماز پڑھنا آسان ہوگا. صبح شام قرآن کی تلاوت کرنا آسان ہوگا. سچ بولنا آسان ہوگا. جھوٹ سے بچنا آسان ہوگا. پردے کے ساتھ باہر نکلنا آسان ہوگا. آنکھوں میں شرم و حیا پیدا ہوگی. غیبت سے، جھوٹ سے، چغل خوری سے بچنا آسان ہوگا جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی. اس لیے میری بہنوں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو پیدا کرو. ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں سب کچھ دیا، اور مرنے کے بعد ہمیں اسی کے پاس تو جانا ہے. مرنے کے بعد ہمیں اسی کے پاس جانا ہے. اس لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب اعلان لگتا ہے، تو کیا فرمایا کہ جب کسی کی موت کی خبر سنو تو کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ہم سب اللہ تیری ملکیت میں ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے. یا اللہ تو ہی ہمارا مالک ہے، ہم سب تیری مملوک ہے، تو ہمارا مالک ہے، اور ہمیں لوٹ کر اللہ تیرے پاس جانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب تیری ملکیت ہے اور ہمیں مر کر تیرے پاس جانا ہے. میری بہنوں یہ دعا میں سکھایا گیا کہ دعا تو پڑھتی ہے ہم، لیکن اس کا میننگ ہمیں نہیں پتا، اس کا ترجمہ ہمیں نہیں پتا، اس کا مطلب ہمیں نہیں پتا، تو پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. یہ ایمان جب بنے گا میری بہنوں، جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو اعمال پہ کھڑا ہونا آسان ہوگا، اعمال پہ جمنا آسان ہوگا. نماز پڑھنا آسان، پردے کے ساتھ رہنا آسان، سچ بولنا آسان، ساس کی خدمت کرنا آسان. بہو ساس کو ماں سمجھے گی اور ساس بہو کو بیٹی سمجھے گی. جب اندر اللہ کا خوف آئے گا، جب اندر اللہ کی محبت آئے گی، تو پھر بہو ساس پر ظلم نہیں کرے گی اور ساس چھپ کر بہو کی غیبت نہیں کرے گی. دیرانی جیٹھانی آپس میں محبت سے رہے گی. دیرانی جیٹھانی کی غیبت نہیں کرے گی اور جیٹھانی دیرانی کی غیبت نہیں کرے گی. بھابھی اور نند آپس میں محبت سے رہے گی. کب؟ جب اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی کہ مجھے مرنا ہے، یہ تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں غیبت کر کے مجھے کیا ملے گا، کسی کی برائی کر کے مجھے کیا ملے گا. میری بہنوں آج غیبت عورتوں میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ جہاں 5 عورتیں جمع ہو گئی کسی کے گھر کو برباد کر دے گی. جہاں 5 عورتیں جمع ہو گئی، ساس کو بہو کے خلاف، بہو کو ساس کے خلاف بھڑکائے گی، بیوی کو شوہر کے خلاف کر دے گی. میری بہنوں یہ مسلمان عورتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے بندی ہے، ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، زندگی کا حساب دینا ہے. یہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. اس کا احساس پیدا کب ہوگا؟ جب اندر ایمان بنے گا، جب اندر اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی محبت آئے گی تو غیبت سے بچیں گے ہم. حدیث پاک میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عید کے دن عورتوں میں بیان فرمایا. عید کا دن تھا، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، اور عورتوں میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا. اور کیا فرمایا؟ یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقن، صدقہ خیرات خوب کیا کرو، صدقہ خیرات خوب کیا کرو. سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں صدقہ خیرات خوب کیوں کرے؟ تو آپ نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں جن کی ہر بات سچی ہے. نبی سے سچا دنیا میں کوئی نہیں آیا. نبی کا ہر قول سچا ہے، نبی کا ہر فعل سچا ہے، نبی کی ہر بات سچی ہے. وہ نبی یوں فرماتے ہیں اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات خوب کیا کرو، میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اللہ کے نبی عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جائے گی؟
تو اب آپ نے فرمایا کہ عورتوں میں دو بیماریاں ہیں. پہلی بیماری لان تان بہت کرتی ہے، غیبت بہت کرتی ہے، تھاری ماری بہت کرتی ہے، ایک دوسرے کی چغل خوری بہت کرتی ہے، برائیاں بہت کرتی ہے. اور دوسری بیماری کیا ہے عورتوں میں؟ کہ عورتیں اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے. میری بہنوں، آج ہم غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے، آج ہم نے غیبت کو گناہ سمجھا ہی نہیں ہے. جہاں 4 عورتیں جمع ہو گئی، 5ویں بہن کی برائی. ہمیں کیا ملے گا؟ کسی کی برائی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ میری بہنوں، ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. ہم اپنی جہنم کو خود تیار کر رہے ہیں، ہم اپنی قبر کو خود جہنم کا گھڑا بنا رہے ہیں. غیبت سے اپنے آپ کو بچاؤ. مسلمان عورت تو وہ ہوتی ہے جس کی زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جس کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہوتا ہے، جس کی زبان پر استغفار ہوتا ہے. برائی کرنا، تھاری ماری کرنا، غیبتیں کرنا یہ مسلمان خاتون کا کام نہیں ہے. میری بہنوں، بچاؤ اپنے آپ کو، مرنا ہے. غیبت کر کے ہم کسی کا کوئی نقصان نہیں کریں گے، ہم اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. اگر ساس بہو محبت سے رہتی ہے اس کو رہنے دو، اگر دیرانی جیٹھانی محبت سے رہتی ہے اس کو رہنے دو، اگر شوہر بیوی محبت سے رہتے ہیں اس کو رہنے دو. ہم جھگڑا کرائیں گے، توڑ کروائیں گے، آپس میں پھوٹ ڈالیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ میرا دل خوش ہو جائے گا لیکن میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میرے نبی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، میں جہنم میں جانے کے مستحق بن جاؤں گی. تو غیبت کو کتنا بڑا گناہ فرمایا. حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت تو زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے. اور قرآن میں کیا فرمایا کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ وہ اپنے مسلمان مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. غیبت کرنا اتنا سنگین جرم ہے، اتنا بڑا بھاری گناہ ہے. لیکن میری بہنوں، یہ گناہ آج عورتوں میں کیا مردوں میں بھی عام ہے. آج ہمارے گھروں میں غیبتیں ہو رہی ہے، بڑے چھوٹوں کی برائیاں کر رہے ہیں، چھوٹے بڑوں کی برائیاں کر رہے ہیں. میرے بہنوں، اس سے ہمارے گھر جہنم بنا ہوا ہے. بڑوں کا احترام ختم ہو گیا، چھوٹوں کی شفقت ختم ہو گئی، اس سے اور ساس کی عزت ختم ہو گئی، ماں باپ کا احترام ختم ہو گیا. آج کی جوان نسل ماں باپ کا احترام نہیں کرتی. وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم نے گھروں میں برائیاں کر کر کے اولاد کو نافرمان بنا دیا. جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا، مجھے مرنا ہے، مر کے خدا کے سامنے جانا ہے، تو وہ مسلمان بہن کبھی کسی کی برائی نہیں کرے گی. اگر کوئی کر رہی ہے اس کو روکے گی، بہن تو کیا کر رہی ہے؟ اس کے اعمال اس کے ساتھ ہے، اس کی نیکیاں اس کے ساتھ، اس کی برائیاں اس کے ساتھ. اس کی برائی کرنے سے مجھے کیا ملے گا؟ اپنے آپ کو روکے گی، نہیں میں برائی نہیں کروں گی. مسلمان خاتون اس کی زبان پر جب وقت مل گیا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمات اس کی زبان پہ ہو. ایک بار سبحان اللہ پڑھوں گی، جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا. ایک بار الحمدللہ پڑھوں گی، جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا. میرے بہنوں، جنت کو کما لو. دنیا چند دن کی ہے، دنیا گزر جانی ہے. چاہے ہم اچھائی کے ساتھ گزارے، چاہے گناہوں کے ساتھ گزارے، دنیا ایک دن ہر ایک کی گزرنی ہے. موت ہر ایک کو آنی ہے. موت نے کسی کو نہیں چھوڑا. کوئی کل گیا، کوئی آج گیا، کوئی کل جائے گا. میرے بہنوں، ہر ایک کو مرنا ہے. قبر کی اندھیری کوٹھڑی میں ہر ایک کو جانا ہے. اس مختصر زندگی میں رہ کر اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے نبی کو راضی کرو، اللہ کے حکموں پر چلو، اللہ سے محبت پیدا کرو، اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپناؤ. میری زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں آئے، میری اولاد کی زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں آئے. میری شادی بیاہ میں، موت میت میں، اوڑھنے پہننے میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، لباس میں، پوشاک میں، ہر چیز میں نبی کا طریقہ میں ڈھونڈوں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا. میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے، میرے نبی نے شادیاں کیسے کی ہے، میرے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کیسے کی، میرے نبی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی کیسے کی ہے، صحابہ نے اپنی بچوں کی شادی کیسے کی ہے. میری بہنوں، ہمارے لیے نمونہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے. ہمارے لیے نمونہ سیمپل صحابہ کی زندگی ہے، صحابہ کی عورتوں کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی پاک بیویوں کی زندگی ہے، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی ہے. مسلمان خاتون ان صحابہ کی زندگیوں کو دیکھے گی، مسلمان عورت اللہ کے نبی کی بیٹیوں کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بنائے گی، اپنی زندگی کو بدلے گی، اپنی زندگی میں سنت لانے کا اہتمام کرے گی. کہ میری بہنوں، آج دنیا میں چاروں طرف فتنہ ہی فتنہ ہے.
آج دنیا میں چاروں طرف مادی دنیا میں اسباب کی دنیا میں چاروں طرف مال کا نشہ ہے، مالی مال ہے، خرافاتی خرافات ہے، ہر طرف آزادی کا نعرہ لگ رہا ہے، ہر طرف فیشن کا نعرہ لگ رہا ہے۔ میری بہنوں، اس دنیا کی عورتوں سے کبھی مغلوب مت ہونا، اس دنیا کی عورتوں کو کبھی آئیڈیل مت بنانا۔ میرے لیے آئیڈیل میرے نبی کی بیٹی ہے، میرے لیے آئیڈیل میرے نبی کی پاک بیوی ہے، میرے لیے نمونہ صحابہ کی بیویاں ہے، میرے لیے سیمپل صحابہ کی عورتیں ہیں۔ تو میری بہنوں، سب سے بنیادی چیز کہ جب ایمان زندگی میں آئے گا، جب اللہ کی محبت زندگی میں آئے گی، جب اللہ سے ہونے کا یقین جب دل میں آئے گا، تو میری بہنوں اعمال ہمارے اچھے ہوں گے، اللہ کو راضی کرنا آسان ہوگا، اعمال پہ جمنا آسان ہوگا، نماز کا پڑھنا آسان ہوگا، گناہوں سے بچنا آسان ہوگا۔ میری بہنوں، سردی کا موسم آ رہا ہے، راتیں بہت لمبی ہے، 7 گھنٹے کی رات ہے، 8 گھنٹے کی رات ہے۔ میری بہنوں، عشاء پڑھ کے سو جاؤ اور تہجد میں اٹھ کر اللہ سے مانگو۔ تہجد پڑھنا کتنا آسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور پہلے آسمان پر آ کر آواز لگاتے ہیں، فرشتہ آواز لگاتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا جس کو اللہ دے، ہے کوئی اللہ سے سوال کرنے والا جس کا سوال اللہ پورا کرے، ہے کوئی اللہ سے اپنی ضرورت کو پورا کرنے والا اللہ اس کی ضرورت کو پورا کرے۔ میری بہنوں، اللہ کی طرف سے آواز لگتا ہے۔ اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے، اللہ ہمیں دینا چاہتا ہے لیکن ہم سوتے رہتے ہیں۔ صبح اٹھ جاؤ تہجد میں، وضو کر کے اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے مانگو، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے نسل کے لیے، پوری امت کے لیے، پوری برادری کے لیے، اپنی بستی کے لیے، سب کے لیے اللہ سے مانگو۔ ماں کی دعا اولاد کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کے لیے جو دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ میری بہنوں، اللہ سے مانگنے والے بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو۔ یہ جبھی تو آئے گا جب اندر ایمان بنے گا، جب اللہ سے یقین ہمارا مضبوط بنے گا، جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو فجر پڑھنا آسان، تہجد پڑھنا آسان، فجر کے بعد اشراق کی 4 رکعت پڑھنا آسان، پھر 2 گھنٹے کے بعد چاشت کی نماز پڑھنا آسان۔ یہ سارے نوافل پڑھنا آسان کب ہوگا؟ جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی، اللہ سے ہونے کا یقین جب مضبوط بنے گا، اور جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا میری بہنوں، تو گناہوں سے بچنا بھی آسان ہوگا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے۔ پہلے زمانے کی عورتیں، انہوں نے ایمان پر کیسی محنت کی ہے، اپنے ایمان کو کیسے بچایا ہے۔ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا۔ وہ جانتی تھی کہ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر میرے دل میں ایمان ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے، اللہ کی محبت ہے، تو چاہے دنیا میں حالات آئیں گے، پریشانیاں آئے گی، ظاہری اسباب کم ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی کہ اللہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا۔ اللہ مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے گا، جہاں راحت و راحت ہے، آرام ہی آرام ہے، نعمتیں ہی نعمتیں ہے۔ اللہ نے جنت ایسی بنائی میری بہنوں، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کیسی ہے، ما لا عین رات، کہ جنت کی نعمتوں کو کسی کی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کے کان نے نہیں سنا، کسی کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا کہ اللہ نے جنت میں ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے۔ لیکن جنت کب ملے گی؟ جب ہم ایمان پر چلیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اللہ سے سچی محبت پیدا کریں گے۔ تو پہلے زمانے کی عورتوں نے اپنے ایمان کو کیسے بنایا، اپنے ایمان کو کیسے بچایا اور ایمان کی کیسے حفاظت کی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا، پہلے ایک نبی گزرے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا جسے فرعون کہا جاتا ہے، یہ فرعون اتنا ظالم بادشاہ تھا، اتنا بدبخت بادشاہ تھا کہ اس نے لوگوں پر ظلم کر رکھا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم کیا تھا، اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا رب ہوں، تمہیں پالنے والا ہوں، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا کہ موسیٰ فرعون کو جا کے سمجھاؤ۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ ہے، تو فرعون کی جو بیوی تھی آسیہ، اس آسیہ کی ایک باندی تھی جو آسیہ کے سر میں کنگھی کیا کرتی تھی، ان کے کپڑے وغیرہ دھویا کرتی تھی، ان کے سر میں تیل ڈالا کرتی تھی، یہ باندی تھی۔ جب اس باندی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ہے اور جب موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو سنا ہے، اس باندی کے دل میں ایمان اتر گیا،
उसने ईमान कबूल कर लिया कि मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया कि मैं मूसा के रब को मानती हूं। जब फिरौन को पता चला कि आसिया की बांदी ने ईमान कबूल किया है तो उस जालिम ने क्या सजा दी। मेरी बहनों, हमारे लिए सुनना आसान है, कहना आसान है, उस अल्लाह के बंदे पर क्या गुजरी होगी, लेकिन उसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया। उस बांदी की 2 बच्चियां थी, एक बच्ची 1.5 साल की थी, एक बच्ची 6-7 साल की थी। उस जालिम फिरौन ने कहा उस बांदी से कि ईमान को छोड़ दे, मूसा के कलिमे का इनकार कर दे, मुझे खुदा मान ले, मैं सब कुछ दूंगा, राहत और आराम, एयर कंडीशन रूम, दौलत, सोना चांदी, अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे अच्छे खाने, दुनिया की हर चीज तुझे दूंगा, लेकिन तू ईमान को छोड़ दे, मूसा का इनकार कर दे। लेकिन मेरी बहनों, जब ईमान दिल में उतरता है ना, जब ईमान हकीकत के साथ दिल में उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत उसके ईमान को नहीं हटा सकती। उस फिरौन उस आसिया की बांदी के दिल में ईमान उतर चुका था। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी मान चुकी थी, अपने अल्लाह को रब मान चुकी थी, मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ लिया था दिल से। उसने कहा फिरौन तुझसे जो हो सके कर ले, लेकिन मैं तुझे रब नहीं मानूंगी, मैं मूसा के कलमे का इनकार नहीं करूंगी, मैं अपने रब का ईमान नहीं छोड़ूंगी। मेरी बहनों, जरा ध्यान से सुनो, उस जालिम ने क्या किया। लिखा है किताबों में, एक बहुत बड़ी देग मंगवाई, बहुत बड़ी देग, उस देग में तेल गरम करवाया, तेल गरम करवाया। आज हम घरों में जब मच्छी को फ्राई करते हैं या मुर्गी को फ्राई करते हैं तो कढ़ाई में तेल गरम करते हैं ना, उस कढ़ाई में तेल गरम किया, तेल उबल रहा है, अगर एक छींटा उड़कर मेरे चेहरे पर आ गया तो चेहरा जल जाता है, एक छींटा उड़ के मेरे हाथ पे आ गया, हमारे हाथ को जला देता है। ऐसा खोलता हुआ तेल कढ़ाई में डालकर डेग में डाल के गरम किया। और फिरौन ने कहा अपने जालिमों से, अपनी फौज से कि इस बांदी की जो 7 साल की बच्ची है उसको पकड़कर उस तेल में डाल दो। अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, उस अल्लाह के बंदे ने कैसे सब्र किया होगा। लेकिन किताबों में लिखा है कि बहुत बहलाया कि ईमान छोड़ दे, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ा। वो तो कहा तेरी बच्ची को हम आग में डालेंगे। मेरी बहनों, माँ को अपने बच्चों से प्यार होता है, माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ की ममता है, माँ के अंदर की मोहब्बत है, अल्लाह ने वो प्यार रखा है बच्चों के लिए, लेकिन माँ बच्चों के खिलाफ किसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती। बच्चों के लिए माँ हर तकलीफ को उठाना बर्दाश्त करती है, हर परेशानी को सहना बर्दाश्त करती है, लेकिन मेरे बच्चों पर आंच आ जावे, माँ कभी इसको बर्दाश्त नहीं करती। लेकिन सोचो, उस बांदी के सामने उस जालिमों ने उस 7 साल की बच्ची को उठाया, उस आग में, उस कढ़ाई में, उस देग में जिसमें तेल गर्म हो रहा था, उसमें पकड़ के डाल दिया। मां अपनी आंखों से देख रही है। कुछ ही वक्त गुजरा है कि लड़की भून के कबाब बन गई, भून के कबाब बन गई। अल्लाह ने पर्दा उठाया, उस लड़की की रूह आसमान पर जा रही है और लड़की कह रही है, माँ फिक्र मत करना, जिसे तू आग समझ रही है यही बाग है, जिसे तू आग समझ रही है यही जन्नत है। माँ फिक्र मत करना, अपने ईमान का सौदा मत करना। लेकिन उस अल्लाह की बंदी ने ईमान नहीं छोड़ा, फिरौन का इकरार नहीं किया, मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार नहीं किया, जमी रही, अपनी आंखों से देख रही है। मेरी बड़ी बच्ची की मौत हो गई, अपनी आंखों के सामने देख रही है, लेकिन ईमान का सौदा नहीं किया। उसको फिर बहलाया, अब भी मान जा, एक बच्ची गई, छोटी बच्ची दूध पीती और है, हम उसको भी आग में डाल देंगे। मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार कर दे, अल्लाह का इनकार कर दे, फिरौन को रब मान ले। लेकिन जिस मां ने अपनी बड़ी बच्ची को आग में जलते हुए देखा था, उस मां ने कहा कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी, मैं अल्लाह के कलमे का इनकार नहीं करूंगी, मैं अल्लाह को रब मानने से इनकार नहीं करूंगी। मेरा रब अल्लाह ही है, मेरे नबी मूसा है, मैं उन पर ईमान लाई हूं। उन जालिमों ने वो छोटी सी बच्ची 1.5 साल की, जो सिर्फ माँ माँ बोलना भी नहीं जानती थी, जिसने दुनिया भी नहीं देखा था, उस बच्ची को पकड़ के आग में डाल दिया, उस कढ़ाई में, उस तेल में डाल दिया। कुछ ही सेकंड में वो बच्ची भी भूनकर खत्म हो गई। जब माँ ने देखा, मेरी 2 बच्चियां थी, मेरी जिंदगी का सरमाया यही था, ये खत्म हो गया। अब इन जालिमों ने कहा अब भी मान जा, वरना तुझे भी उस आग में, उस तेल में डाला जाएगा।
میری بہنوں، کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، اس اللہ کی بندی پر کیا گزری ہوگی جس نے اپنی آنکھوں سے 2 معصوم بچوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے اپنی آنکھوں سے 2 معصوم بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اس مانگنے کے دل پر کیا گزری ہوگی جب فرعون نے کہا او باندی اب تو سنبھل جا ورنہ تیرا انجام بھی یہی ہوگا، تجھے بھی اس کڑائی میں ڈالا جائے گا اور تو بھی ختم ہو جائے گی۔ ایمان کو چھوڑ دے، لیکن میری بہنوں جب ایمان دل میں آتا ہے نا، جب دل میں ایمان اترتا ہے تو بندہ اور بندی ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے، جب آخرت کا خوف دل میں آتا ہے، جب موت کا یقین دل میں آتا ہے تو آدمی کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ اس باندی نے کہا فرعون تجھ سے جو ہو سکے کر لے، میں اپنے ایمان کو چھوڑنے والی نہیں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ایک نصیحت کرتی ہوں کہ جب میں بھی مر جاؤں تو ہم تینوں ماں بیٹی کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کرنا۔ میری نصیحت ہے، اس کو تو یاد رکھنا، جب میں بھی مر جاؤں ہم تینوں ماں بیٹی کی ہڈیوں کو ایک قبر میں دفن کر دینا، الگ الگ دفن مت کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو بھی پکڑ کے، اس باندی کو پکڑ کے آگ میں، اس کڑائی میں ڈال دیا گیا، وہ بھی کچھ ہی منٹوں میں ختم ہو گئی، اس کی بھی موت ہو گئی۔ چنانچہ وصیت کے مطابق فرعون نے ان تینوں کی ہڈیوں کو جو ہے ایک جگہ پر دفن کروایا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے زمانے میں 2000 سال کا فرق ہے، 2000 سال کا گیپ ہے، فاصلہ ہے۔ ہمارے نبی جب معراج میں گئے ہیں مکہ مکرمہ سے فلسطین ہو کر، ملک شام ہو کر، تو مصر اسی طرف پڑتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ جب آپ سفر میں ہے تو دیکھا کہ ایک جگہ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہاں سے جنت کی خوشبو کیسی؟ تو جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک فرعون کی باندی تھی، آسیہ کی باندی تھی، اس نے ایمان قبول کر لیا، فرعون نے ماں بیٹی تینوں کو جو ہے آگ میں ڈال دیا، اس کڑائی میں، اس گرم تیل میں ڈال دیا، ان تینوں کی موت ہو گئی، انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا، ان تینوں کی ہڈیوں کو یہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو قیامت تک آئے گی، یہ خوشبو قیامت تک آئے گی۔ یہ کس چیز پر ملا؟ میری بہنوں ایمان پر جمنے پر، ایمان پر استقامت، ایمان کو دل میں اتارنا، اللہ سے ہونے کے یقین کو مضبوط کرنا کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، مجھے شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، تندرستی دینے والی ذات اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب یہ یقین دل میں بیٹھے گا، جب ایمان دل میں اترے گا میری بہنوں، تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ جب فرعون کی بیوی آسیہ، جب اس نے دیکھا کہ باندی اس کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ اس کے 2 بچہ اس کے سامنے جل بھن کے ختم ہو گئی، پھر بھی اس نے ایمان نہیں چھوڑا، آسیہ بھی ایمان لے آئی، اس آسیہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا اور آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی۔ جب فرعون نے دیکھا اوہو یہ معاملہ تو الٹا ہو گیا، میری بیگم، میری بیوی، میری وائف یہ بھی ایمان میں داخل ہو گئی، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، اس نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب کو مان لیا۔ فرعون نے بہت سمجھایا، اپنی بیگم کو بہت سمجھایا کہ بیگم تم کہاں جا رہی ہو، تم کون سا کلمہ پڑھتی ہو، میں تمہارا خدا ہوں، تمہارا رب تو میں ہوں، میرے ملک میرے محل میں جو عیش و آرام ہے تمہیں کہاں ملے گا؟ میری بہنوں سوچو آج ہمارے گھر میں وہ عیش و آرام نہیں ہے جو آسیہ کے محل میں آسیہ کے لیے عیش و آرام تھا، ہمارے پاس وہ ظاہری اسباب نہیں ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ کے پاس ظاہری آرام تھا، اسباب تھے، ہمارے پاس وہ سونا چاندی کے زیور نہیں ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ زیور پہنا کرتی تھی، ہمارے پاس وہ اچھے اچھے کپڑے، وہ قیمتی جوڑے نہیں ہے جو فرعون کی بیوی آسیہ قیمتی جوڑے پہنا کرتی تھی۔ لیکن میری بہنوں جب ایمان دل میں اترا ہے نا، ان تمام کو ٹھوکر مار دی، ان تمام چیزوں کو لات مار دی کہ فرعون تو چاہے کچھ بھی کر لے لیکن میں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں چھوڑوں گی، موسیٰ کا انکار نہیں کروں گی، موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کروں گی، یہ کلمہ میرے دل میں اتر چکا ہے۔ اب فرعون نے بہت زیادہ ٹورچر کرنا شروع کیا، تکلیفیں دینا شروع کر دیا، لیکن آسیہ کسی طرح باز نہیں آئی، اس نے ایمان نہیں چھوڑا۔ تو فرعون نے کیا کیا؟ میرے بہنوں فرعون وہ ظالم تھا، وہ بدبخت تھا، سب سے پہلے دنیا میں پھانسی جو جاری کی ہے یہ فرعون نے کی ہے۔
اس سے پہلے دنیا میں پھانسی کا رواج نہیں تھا. سب سے پہلے پھانسی جس نے جاری کی ہے فرعون نے کی. اور فرعون کی پھانسی کیسی تھی؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، میخوں والا فرعون، کیلوں والا فرعون. وہ جب کسی کو پھانسی دیتا تھا اس کے جسم میں کیلے ٹھوک دیتا تھا. زندہ انسان کے دل میں، زندہ انسان کے جسم میں کیلے ٹھوک دینا کیا تکلیف ہوتی ہوگی. اس نے کیا کیا؟ پہلے تو اچھی طرح بہلایا، سمجھایا، پھسلایا، لیکن آسیہ جب کسی طرح ماننے کو تیار نہیں ہوئی اس نے 2 لکڑیاں منگوائی. ایک لکڑی کو سیدھا رکھا، ایک لکڑی کو آڑا رکھا، اس پر آسیہ کو سلایا. آسیہ کا وہ نرم نازک بدن جس نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، جس کے جسم میں کبھی کانٹا نہیں چبھا، جس نے کبھی دھوپ برداشت نہیں کی، جس نے کبھی پریشانی کو نہیں دیکھا، اس آسیہ کا نرم و نازک بدن آسیہ کو اس لکڑی پہ سلایا اور آسیہ کے جسم پر کیلیں ٹھوک دی گئی. اور لکڑی پر سلا کر کیلیں ٹھوکنے کے بعد اس لکڑی کو کھڑا کر دیا اور نیچے آگ جلائی تاکہ جل کے مر جاوے. اس وقت میری بہنوں یہ آسیہ اللہ سے دعا کر رہی ہے. کیسی پیاری دعا. یہ دعا تو ہمیں بھی نہیں آتی. اللہ نے اس دعا کو قرآن پاک میں بیان فرمایا. آسیہ کہہ رہی ہے رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں میرے ایمان کی حفاظت کرنا، ایسے حالات میں کہیں میں ایمان کو نہ چھوڑ دو. اے اللہ میں تجھ سے جنت نہیں مانگتی، میں تیرے پڑوس میں اپنا گھر مانگتی ہوں، تیرے پڑوس میں مجھے گھر دینا. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، اے اللہ فرعون سے مجھے بچا لے. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اس کی فوج سے مجھے بچا لے اور اس ظالم قوم سے میری حفاظت فرما، مجھے موت دے دے تاکہ میں ایمان پر چلی جاؤں اور میرے ایمان کی حفاظت ہو جاوے. میری بہنوں سب کچھ چھوڑ دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. یہ ایمان جب دل میں آتا ہے نا میری بہنوں تو سب کچھ چھوڑنا آسان ہے. پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان، تنگی کو برداشت کرنا آسان، تکلیفوں کو اٹھانا آسان، سب کچھ برداشت کرنا آسان ہے. یہ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان میں داخل ہو گئی اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی تو اللہ نے کیا انعام دیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا. جب خدیجہ کی موت کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خدیجہ جب تم جنت میں جاؤ موت مرنے کے بعد تو میری سوکن کو سلام کہنا. خدیجہ ہمارے نبی کی پہلی بیوی ہے. خدیجہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی سوکن کون؟ آپ نے تو میرے سوا کسی سے نکاح نہیں کیا. اللہ کے نبی آپ کی سوکن کون ہے جنت میں؟ تو آپ نے فرمایا آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون کی بیوی تھی، جس نے ایمان قبول کیا تھا، ایمان کے خاطر تکلیفوں کو برداشت کیا تھا، اللہ جنت میں میرا نکاح آسیہ سے کرائے گا. یہ اللہ نے انعام دیا. میری بہنوں ایمان بہت قیمتی چیز ہے. ہم ایمان کا سودا نہ کرے، ایمان پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہے، چاہے حالات کچھ بھی آ جاوے. کبھی ہماری زبان پر ناشکری کے بول نہ ہو، کبھی ہماری زبان پر اللہ سے کوئی شکایت نہ ہو. ہم اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں ہم راضی رہے. بیماری ہے تو بھی راضی، صحت ہے تو بھی راضی، مالداری ہے تو بھی راضی، فقر و فاقہ ہے تو بھی راضی، کچا گھر ہے تو بھی راضی، پکا گھر ہے تو بھی راضی، اچھے کھانے ہیں تو بھی راضی، دال روٹی ہے تو بھی راضی، بہترین جوڑے ہیں تو بھی راضی، معمولی کپڑے ہیں تو بھی راضی. ہم اللہ کے ہر حال میں شکر گزار بنے. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایمان دیا ہے. اللہ کھانا نہ ہو تو چلے گا لیکن ایمان سے تو مجھے محروم مت کرنا. اللہ سے اپنے ایمان کی حفاظت کو مانگے کہ اللہ مجھے موت تک ایمان پر جمائے رکھنا. یا اللہ موت بھی میری ایمان کی حالت میں ہو، قیامت میں اٹھنا بھی میرا ایمان والوں کے ساتھ ہو. میری بہنوں جب اللہ سے ایمان کو مانگیں گے اور جب ایمان پر جمے رہیں گے، جب اللہ کی محبت دل میں آئے گی اور جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو اللہ کے حکموں پر چلنا اور گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. میری بہنوں اپنے ایمان کو مضبوط کرو. اور دوسری چیز کلمے کا دوسرا جز ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب ایمان دل میں آئے گا میری بہنوں اسلام 6 فٹ کی بوڈی پہ آئے گا. ایمان اندر رہتا ہے، ایمان ظاہر نہیں ہو سکتا اور محمد الرسول اللہ چھپ نہیں سکتا. ایمان جب دل میں اترے گا میری بہنوں ہمارے سروں پر پردہ آئے گا. ہم باہر نکلے گی تو برقعے کے ساتھ، ہمارے چہرے پر کسی کی نگاہ نہ پڑے، کوئی پرایا مرد میری آواز کو نہ سنے، کوئی پرایا مرد میرے چہرے کو نہ دیکھے.
عورت جب باہر جائے گی تو پردے کے ساتھ، برقعے کے ساتھ، حجاب کے ساتھ. جب ایمان دل میں آئے گا تو اسلام ظاہر ہوگا، اس کا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، اس کے زبان کے بول صحیح ہوں گے، پڑوسیوں کو تنگ نہیں کریں گے. آج عورتیں آپس میں پڑوسیوں میں لڑتی ہے، اس عورت کی اس گھر والوں سے نہیں بنتی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی ایک عورت ہے جو رات بھر نماز پڑھتی ہے، رات بھر نماز پڑھتی ہے، دن بھر روزہ رکھتی ہے، لیکن پڑوسی سے اس کی نہیں بنتی، پڑوسی سے اس کی دشمنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ عورت جہنم میں جائے گی، یہ عورت دوزخ میں جائے گی. میری بہنوں محبت کے ساتھ رہو، پڑوسیوں کے ساتھ محبت، دیرانی جیٹھانی آپس میں محبت سے رہے، ساس بہو کے ساتھ محبت، بہو ساس کے ساتھ محبت سے رہے، شوہر کے ساتھ محبت سے رہے. لڑائی جھگڑے کرنا میری بہنوں یہ ہمارا کام نہیں ہے. جب ایمان اندر آئے گا تو محمد رسول اللہ 6 فٹ کی بوری پہ آئے گا تو ہم اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھیں گے. میرے نبی گھر میں کیسے آتے تھے، میرے نبی بیوی کے ساتھ کیسے رہتے تھے، میرے نبی کی بیٹی فاطمہ اپنے شوہر علی کے ساتھ کیسے رہتی تھی، اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی کے ساتھ کیسے رہتی تھی. میری بہنوں اس لیے جب زندگی میں ایمان آئے گا اور جب ظاہر میں اسلام آئے گا، اللہ کے نبی کی سنتیں جب زندگیوں میں آئے گی تو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا، چین سکون اللہ دے گا، عافیت والی زندگی، برکت والی روزی اللہ تعالیٰ دے گا. زندگی میں کوئی حالات نہیں ہوں گے، کوئی پریشانیاں نہیں ہوگی، شوہر فرما بردار ہوگا، اولاد فرما بردار ہوگی، ماں باپ کا سایہ ہوگا، ماں باپ کی دعائیں ہوگی، گھر میں برکتیں ہوگی، رحمتیں ہوگی، گھر ہمارا جنت کا نمونہ بنے گا. اس لیے ہم ایمان پر چلے، اسلام پر چلے، اس کے علاوہ ہم کوئی طریقہ فالو نہ کرے. دنیا میں ہزاروں طریقے ہیں، مسلمان ہے، ہم اللہ کی بندیاں ہیں، ہمیں مر کے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے سب سے زیادہ پیارا ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے. جو اللہ کے نبی کے طریقے پر چلے گی وہ بندی اللہ کی بھی پیاری بن جائے گی. جو اللہ کے نبی کے طریقوں کو فالو کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر آپ اپنی امت میں اعلان کر دو، اپنے صحابہ میں، صحابہ کی عورتوں میں، قیامت تک آنے والی عورتوں میں اعلان کر دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو اللہ کے نبی کی اتباع کرو، اللہ کے نبی کی پیروی کرو، اللہ کے نبی کے پاکیزہ طریقوں کو زندگی میں اپناؤ. کھانا سنت کے مطابق، پینا سنت کے مطابق، سونا سنت کے مطابق، اٹھنا سنت کے مطابق، نماز سنت کے مطابق، وضو سنت کے مطابق، شادی بیاہ سنت کے مطابق، بچوں کا رشتہ سنت کے مطابق، منگنی سنت کے مطابق، ولیمہ سنت کے مطابق، اور بچوں کا موکلاوا رخصتی سب سنت کے مطابق، اور اسی طرح کاروبار کرنا سنت کے مطابق، خرچ کرنا سنت کے مطابق، کمانا سنت کے مطابق، موت میت کی غم منانا سنت کے مطابق. جب یہ ساری سنت زندگی میں آئے گی میری بہنوں تو ہم اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے. اور جو اللہ کے نبی کے طریقوں سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنائے گا، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے. اور جو اللہ کا محبوب بنے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے. اس لیے میری بہنوں نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت زندہ کرو، اپنے گھر میں جوان بچے ہیں ان کو نماز پہ لاؤ، اپنی اولاد کو سمجھاؤ بیٹو نماز پڑھا کرو. جوان بچیاں ہیں بے برقع گھر سے باہر نکلتی ہے، ان کو سمجھاؤ کہ بچی تو 10 سال کی ہو گئی، تجھے برقع پہن کے جانا چاہیے، اپنے بالوں کو چھپا کر جانا چاہیے، اسلامی لباس پہن کر جانا چاہیے. میری بہنوں آج ہمارا لباس کیسا ہے کہ ہمارا لباس دیکھ کر شیطان شرماتا ہے. ہماری بچیاں ایسا لباس پہن کر باہر آتی ہے کہ شیطان شرماتا ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں ہیں. مسلمان کی بچی چست لباس نہیں پہنتی، مسلمان کی عورت چست لباس نہیں پہنتی، مسلمان کی بچیاں ڈھیلا ڈالا لباس پہنتی ہے. ان کے جسم کی ساخت ابھراؤ نظر نہیں آتا. ڈھیلا ڈالا لباس ہو، فل آستین والا لباس ہو، سر پہ دوپٹہ ہو، پھر باہر نکلے. تو میری بہنوں پردے کے ساتھ، شرم و حیا کے ساتھ جب بچپن سے ہم اپنی اولاد کو سکھائیں گے یہ اولاد بڑی ہو کر فرما بردار بنے گی.
उनकी जिंदगियों में अल्लाह की मोहब्बत आएगी, उनकी जिंदगी में प्यारे नबी के तरीके आएंगे, इस्लाम से मोहब्बत करेगी, इस्लामिक कल्चर को फॉलो करेगी। जब बचपन से हम औलाद की सही तरबियत करेंगे, हमारे घर में जवान बच्चे हैं, 12 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है जिस पर नमाज फर्ज हो गई है, वो फजर की नमाज में नहीं उठता, मेरी बहनों हमारे पेशानी पर बल नहीं आता। हमें समझाना चाहिए, बेटा नमाज पढ़ के आओ, इसके बगैर तुम्हें चाय नहीं मिलेगी, इसके बगैर नाश्ता नहीं मिलेगा। जिस तरह तुम स्कूल के लिए उठ जाते हो, पहले नमाज पढ़ के आओ, बाद में नाश्ता करना। नमाज पहले है, सारे काम बाद में है। वक्त पे नमाज पढ़ो, वक्त पे कुरान पाक की तिलावत करो, वक्त पे मदरसा भी जाओ, वक्त पे स्कूल भी जाओ। दुनिया भी पढ़ना है, दीन भी पढ़ना है। दुनिया पढ़ने से कोई मना नहीं करता, लेकिन दीन पहले है, दुनिया बाद में है। जब माँ बाप अपनी औलाद को समझाएंगे और बचपन से इस्लाह करेंगे, तरबियत करेंगे, उनका दीनी जहन बनाएंगे, तो मेरी बहनों औलाद की जिंदगियों में दीन आएगा। ये औलाद माँ बाप की फरमाबरदार बनेगी। लेकिन आज हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो माहौल है, देखो औलाद माँ बाप की नहीं सुनते। कितने घर ऐसे हैं कि जवान औलाद माँ बाप की नहीं सुनते, माँ बाप की उनके सामने एक भी नहीं चलती, माँ बाप को वो मोहब्बत की निगाह से नहीं देखते। वजह इसकी क्या है कि माँ बाप ने औलाद के बचपन में सही तरबियत नहीं की, उनकी सही तरबियत नहीं की है, उनको ईमान नहीं समझाया, उनको इस्लाम नहीं समझाया, उनके दिल में अल्लाह के नबी की मोहब्बत नहीं भरी है। इसकी वजह यह है कि औलाद बड़ी होकर माँ बाप के नाफरमान बन गई। इसलिए मेरी बहनों, ये घरों में कब आएगा? जब हम घरों में तालीम को जिंदा करेंगे। हमारे हर घर में फजाइल आमाल किताब होनी चाहिए। रात का एक वक्त निकालकर, 24 घंटे में 10 मिनट निकालकर सबको लेकर बैठे, जवान बच्चियां है, जवान बच्चे हैं, शोहर है, बीवी है, माँ बाप है, सास ससुर है, सबको लेकर बैठे और 10 मिनट पढ़कर सुनावे कि नमाज पढ़ने पर क्या मिलेगा, पर्दा करने पर क्या मिलेगा, कुरान पढ़ने पर अल्लाह क्या देगा, सच बोलने पर अल्लाह क्या देगा, झूठ से बचने पर अल्लाह क्या देगा, माँ बाप की फरमाबरदारी पर अल्लाह क्या देगा। जब मेरी बहनों, औलाद जब बचपन में सुनेगी, उनके जहन में इस्लाम की मोहब्बत आएगी, उनकी जिंदगी में अल्लाह के नबी की मोहब्बत आएगी, उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आएगी। ये बच्चे बड़े होकर इस्लाम के मुताबिक चलेंगे, उनका लिबास इस्लामी होगा, उनके सर के बाल इस्लामी होंगे, उनका पैंट पायजामा इस्लामी मुताबिक होगा, पैंट पायजामा टखनों से ऊंचा होगा, उनके चेहरे पर नबी की सुन्नत होगी। ये इस्लामी माहौल कब बनेगा? जब हम घरों में तालीम को जिंदा करेंगे। इसलिए मेरी बहनों, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो है रात को कोई 24 घंटे में कोई सा एक वक्त मुतय्यन करे और 10 मिनट के लिए लेकर बैठ जावे अपने बच्चों को, चाहे 5 साल का बच्चा हो, चाहे 2 साल का बच्चा हो, उन तमाम को लेकर बैठे और पढ़कर सुनावे अल्लाह के नबी की प्यारी प्यारी बातें। जब हमारे बच्चों के कान में पड़ेगी तो ये बातें जब दिल में जाएगी, दिल में नूरानियत पैदा होगी। अल्लाह के नबी की हर बात में नूर होता है, रोशनी होती है, दिल हमारा मुनव्वर होगा तो इस्लाम पर चलना, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनाना आसान होगा। इसलिए मेरी बहनों, वक्त बहुत हो गया, बस कहने का मकसद ये है हम अपने ईमान को मजबूत करें, अल्लाह के नबी की सुन्नतों को अपनावे। हर चीज में सुन्नत, खाने में, पीने में, लिबास में, पहनने में, ओढ़ने में, शादी ब्याह में। रस्म रिवाज को छोड़ो, रस्म रिवाज से किसी का भला नहीं हुआ, हमारा भला नहीं होगा। ये मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, बिरादरी समाज की परवाह मत करो। ये देखो मेरा अल्लाह राजी है कि नाराज है, मैं जो काम कर रही हूं इससे मेरा अल्लाह राजी होगा कि नाराज होगा, इससे मेरे नबी राजी होंगे या मेरे नबी नाराज होंगे, हम इसकी परवाह करें। बिरादरी समाज बाद में है, अगर अल्लाह राजी है तो सब राजी है, अल्लाह के नबी राजी है तो सब राजी है। मेरी बहनों, अगर हमने अल्लाह को नाराज कर दिया, अल्लाह के नबी को नाराज कर दिया, बिरादरी समाज को खुश कर दिया, मेरी बहनों याद रखना, अल्लाह नाराज तो हमेशा हमेशा की जहन्नम है, अल्लाह के नबी नाराज तो जहन्नम है। अल्लाह को राजी करना ये प्राथमिकता है हमारी, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये है कि अल्लाह को राजी करे, अल्लाह के नबी को राजी करे। ये हमारी पहला काम हमारा ये है, अल्लाह हम ऐसा काम करे जिससे अल्लाह राजी हो जावे, अल्लाह के नबी राजी हो जावे। और घरों में तालीम को जिंदा करे, अपनी औलाद की सही तरबियत करे, नमाजों का एहतिमाम करे, कुरान पाक की तिलावत, और अपने आप को गिबत से बचावे, गिबत से, बुराई से, चुगलखोरी से, झूठ से अपने आप को बचावे। चाहे खेतों में जाओ, कहीं भी जाके काम करो, कि मेरी बहनों पर्दे के साथ जाओ। नमाज का वक्त हो जावे, अव्वल वक्त में नमाज पढ़ा करो। औरतें क्या समझती है कि अजान तो मर्दों के लिए है, नहीं, अजान मर्दों के लिए है, लेकिन अजान के साथ अव्वल वक्त में नमाज पढ़ने का सवाब ज्यादा है। अजान लग गई, पहले नमाज, बाकी सारे काम बाद में।
میری بہنوں اگر ان باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ گھر ہمارا جنت بنے گا، اللہ ہم سے راضی ہوگا، اللہ کے نبی ہم سے راضی ہوں گے، ایمان پر موت آئے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے۔ اللہ پاک ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔